میں دعوت دے رہا ہوں شہر قاضی جناب حافظ بخاری عبدالقدوس ہادی صاحب پورے شہر میں بہت بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، بلکہ پورے یو پی میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر نہ جانے کتنے جلسوں میں شریک ہو چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ ہیں، قاضی صاحب ہیں، اور چینا پارک کا میدان ہے، اب آپ ان کی دعا پر انشاءاللہ ختم ہوگا جلسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، بہت تفصیل سے گفتگو نہیں کرنی ہے، نہ تقریر مقصد ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ مختصر سی بات کر کے اور دعا کرا دوں گا میں، اور میری کوشش ہوگی کہ 15 منٹ باقی 12 بجنے میں 12 بجے تک دعا ہوا ہو کے کام ختم ہو جائے، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا، سردی پڑ رہی ہے اور بات کام کی آ چکی ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کی مقدس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور جو وعدے کیے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو کس طرح سے اللہ رب العزت کے سسٹم سے پورے کر رہے ہیں۔ 1450 برس ہو گئے، آج تک قرآن مقدس میں ایک زیر زبر پیش کا ایک حرف کا فرق نہیں آ سکا۔ 1450 برس ہو گئے، تمام لوگوں نے چیلنج دیا، اس کو تبدیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے اس کی بقا کا قیامت تک، وہ ان بچوں کے ذریعے سے بنایا ہے جو آج بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں مدرسہ فیض العلوم سے۔ اگر بچے حافظ قرآن نہ ہو، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے 30 پارے کا حفظ نہ کریں، تو لوگ تبدیل کر دیں قرآن کو، کچھ کا کچھ کر دیں، کچھ کا کچھ لکھ دیں، لیکن پوری دنیا کے اندر ایک قرآن ہے، کہیں کوئی زیر زبر پیش کا فرق نہیں، کہیں حرف کا فرق نہیں۔ امریکہ میں پڑھنے والا قرآن اگر غلط پڑھ رہا ہے تو ہندوستان کا پڑھنے والا ٹوک دے گا، ہندوستان میں پڑھنے والا غلط پڑھ رہا ہے تو سعودی عرب کا پڑھنے والا ٹوک دے گا، کہیں کوئی فرق نہیں، ذرہ برابر میں۔ یہ اللہ کا احسان و کرم ہے۔ 1450 برس ہو گئے، 2 سال 10 20 50 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور چونکہ اس نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو اب چونکہ اللہ جس کی حفاظت کا وعدہ کر لے کیا کہنے، تو اللہ نے حفاظت کا جو وعدہ کیا وہ اس شکل میں کہ بچے حافظ قرآن ہو رہے، 10 سال 12 سال 8 سال 9 سال 13 سال، جو بھی نابالغ ہیں، بے گناہ ہیں، کچھ جانتے نہیں، معصوم ہیں، اللہ ان کے دلوں میں قرآن مقدس کو اتار رہا ہے، وہ یاد کر کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مدارس قابل مبارکباد ہیں جو بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، رات دن لگ کے محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ان کے اساتذہ محنت کرتے ہیں، بچے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن کی حفاظت وعدہ کیا ہے اللہ نے، اسی طریقے سے وہ بچے جو حافظ قرآن ہیں ان کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے۔ اور وہ مدارس یعنی وہ فیکٹری، وہ کارخانے قرآن کے، دنیا کے اندر جو بھی چیزیں تیار ہوتی ہیں، کپڑا تیار ہوتا ہے تو کپڑے کی ہزاروں فیکٹریاں ہیں، جوتا تیار ہوتا ہے اس کے سینکڑوں کارخانے ہیں، غرض کوئی چیز بھی تیار ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کے کارخانے، اس کی فیکٹریاں ہیں۔ حافظ قرآن کو حفظ مکمل کرنے کے لیے اس کے پیچھے اس کے مدارس ہیں، وہ بچوں کو حفظ کراتے ہیں، اللہ کا کلام یاد کراتے ہیں۔ یاد رکھیے جس طریقے سے قرآن مقدس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اسی لیے بچوں کی بھی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، چونکہ حفظ ان کے سینے میں موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ اسی طریقے سے وہ مدرسے جو چل رہے ہیں ان کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے، چونکہ وہ اللہ نے ترتیب دیا ہے، اس کی فیکٹری کارخانہ بنایا، اس کو ترتیب دیا ہے، اس لیے اس کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کو اپنا جو ہے آئیڈیل بنائیں گے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ آج ہم جو پریشان ہیں دنیا کے اندر، صاحب ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، یہ صرف شیطان کے وساوس ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا کی حکومت میں تبدیلی آتی تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔
آج جو بھی دنیا کے حالات میں اتنی تبدیلی آئی ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں 1450 برس پہلے جو خدا تھا آج بھی وہی خدا ہے۔ لوگ بدل گئے، اللہ نہیں بدلا۔ حالات جو آپ آج بدلے ہوں میری اعمال کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، معاملات کی گندگی کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ وہی ہے جو کل تھا، وہی خدا آج بھی ہے۔ تبدیلی ہم میں آئی ہے، نعوذ باللہ اس میں نہیں آئی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ آج ہم معاشرے کے اعتبار سے کس قدر کی گندگی میں مبتلا ہے، اس قدر کی گندگی ہے اسی کو انتہا نہیں۔ شراب ہمارے نوجوانوں میں عام طور سے پائی جا رہی ہے، شراب پی رہا ہے، شادیوں میں شراب چل رہی ہے، بری طریقے سے شراب کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جوا، سٹا، شراب نوشی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے جو ہے معاشرے کو برباد کر رہی ہیں، گندا کر رہی ہیں، غلیظ کر رہی ہیں، کہیں کا نہیں چھوڑ رہی ہیں، کہیں کا نہیں رکھ رہی ہیں، صرف یہی لے کر کے چل رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد آج ہمارے ساتھ اسی لیے نہیں ہے کہ آج ہمارا نوجوان بگڑا جا رہا، بوڑھا بگڑا ہوا ہے، ادھیڑ بگڑا ہوا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطوں کو، شریعت کو چھوڑ دیا ہے، اس کے حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ شراب حرام ہے مگر حرام کام ہمارے گھر میں ہو رہے ہیں، جوا حرام ہے مگر وہ حرام کام ہمارے بیٹے کر رہے ہیں، سٹا حرام ہے مگر ہمارے نوجوان بچے علاقے بھر میں کھیلتے پھر رہے۔ کیا ہے یہ؟ کون سی چیز ہے؟ آپ اس کے علاوہ اور بھی تمام نشے آور چیزیں، افیون، چرس، گانجا تمام استعمال ہو رہا جو بالکل ناجائز حرام ہے۔ شریعت نے جو ہے بالکل اس کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ ایسے عمل کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، لیکن آج ہم نے اللہ کو ناراض کرنا پسند کیا مگر اپنے اعمال کو درست کرنا پسند نہیں کیا۔ کل ہمارا یہ حال تھا کہ ہمارے اعمال اچھے تھے، اخلاق اچھے تھے، کردار اچھا تھا، ہم قرآن پر چلنے والے تھے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ دنیا عشش کرتی تھی اور ہم کو دیکھ کر کے یہ کہتی تھی کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ شریف لوگ ہیں، ان کی اخلاق اچھے، ان کی کردار اچھے۔ غیر مسلم یہ کہتے تھے کہ فیصلہ کرانا ہو تو کسی مسلمان کے پاس چلو، غیر مسلم یہ کہتے تھے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم خود اتنا گر گئے ہیں، اتنے خراب ہو گئے ہیں، اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ آج ہم کو اپنے فیصلے دوسروں کے پاس لے جانے پڑ رہے ہیں۔ آج ہمارا حال خراب ہو رہا۔ کل دن ہمارا یہ تھا کہ لوگ میرے پاس فیصلے لاتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے۔ آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ قوم کہاں جا رہی ہے؟ یہ ملت کہاں جا رہی ہے؟ کس رخ پر جا رہی ہے؟ کس ڈگر پر جا رہی ہے؟ ہم نے اپنے آپ کا کیا حشر کر رکھا؟ اپنے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ اس ناراضگی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو حالات ہیں دنیا کے اندر، ہمارے ملک پر، وہ میری وجہ سے ہیں۔ آج اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب بندے بگڑتے ہیں تو ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ پر ظالم بادشاہ مسلط ہے تو یہ ہمارے اعمال کی دین ہے، یہ ہمارے اخلاق کا دین ہے، ہمارے کردار کا معاملہ ہے۔ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اس لیے اسی اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں اور رو لیں، اپنی گناہوں کی توبہ کر لیں۔ نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، منٹوں سیکنڈوں میں سب کچھ ہو جائے گا، تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے وہ چاند سورج جو کل 1400 برس پہلے جو وقت سے نکلتا تھا آج بھی نکل رہا، اس میں بدلاؤ نہیں، مگر بدلاؤ اگر آیا ہے ہم میں آیا۔ ہم جس دن بدل جائیں گے اس دن اللہ رب العزت اپنے فیصلوں کو انشاءاللہ بدل دیں گے۔ ہم بگڑ گئے ہیں، یہ ہوا بغیر اللہ کی مرضی کی نہیں چلتی، یہ پتا اللہ کی مرضی کی بغیر نہیں ہلتا۔ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تیرے میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جو آج ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کسی پہ انگلی کیوں اٹھاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب ہمارے اعمال کرا رہے ہیں۔ ہم بگڑ گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، اس کا نتیجہ ہے یہ۔ اس نتیجے کی وجہ سے
آج ہمارے سامنے مسائل ہیں، مجھے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ موسم میں تبدیلیاں، یہ حالات میں تبدیلیاں، اسے میری ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں گا۔ ایک بادشاہ تھا، نام نوشیروان عادل، شکار پر جا رہا تھا، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب شکار پہ چلا تو اس کو شکار دکھا تو تیزی سے آگے بڑھ گیا، جب تیزی سے آگے بڑھ گیا تو لاؤ لشکر اس کا پیچھے رہ گیا، اور آگے چل کے دو راستے سے بادشاہ ادھر چلا گیا اور لاؤ لشکر دوسرے راستے پہ چلا گیا۔ شکار کر کے جب بادشاہ نے گھوم کے دیکھا تو دیکھا میں اکیلا، کوئی ہے نہیں پیچھے۔ اب وہ واپس ہونے لگا، جب واپس ہو رہا تھا کہ اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو دیکھا کہ راستے میں ایک باغ ہے انار کا، اس انار کے باغ میں وہ داخل ہو گیا پیاس کی وجہ سے۔ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بزرگ چچا میاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش کی کہ چچا میاں پیاس بہت لگ رہی ہے اور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ایک گلاس پانی پلا دیں۔ چچا میاں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آپ کے لیے انار کا جوس لے کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ چچا میاں نے ایک انار توڑ کر اس کا جوس نکالا، جوس نکال کے اس کو مسافر سمجھ رہے تھے، وہ تھا تو بادشاہ، اس کو دیا۔ جب اس بادشاہ نے اس کو پیا تو پینے کے بعد بڑا خوش ہوا، وہ کہنے لگا چچا میاں میں کیا بتاؤں، تعجب ہے نا مجھے کہ میں نے اتنا لذیذ انار کبھی پیا ہی نہیں ہے، اتنا عمدہ ٹیسٹ، اتنا بہترین انار، اتنا شاندار باغ آپ کا، کمال ہے بھائی، میں نے تو اتنا عمدہ ٹیسٹ کا انار ہی نہیں پیا اب تک کے، جوس، انار کا جوس، کمال ہے، بڑی تعریف کی۔ وہ کہنے لگا کہ چچا میاں اگر زحمت نہ ہو تو ایک گلاس اور پلا دیں۔ چچا میاں کہنے لگے ٹھیک۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا اور بادشاہ تو ظاہر ہے کہ جو چاہے کر لے، اس کی نیت خراب ہو گئی کہ یار ہماری حکومت، ہمارے ویسے باغات نہیں ہیں، اتنا اچھا انار ہو، اتنا اچھا ٹیسٹ ہم کو ملے، ہماری حکومت میں ایسے لوگ ہیں اور صاحب جوس انار استعمال کر رہے ہیں، جوس استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں میسر نہیں، ابھی میں جاتے ہی جو ہے اس کو قبضہ کر لوں گا، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ چنانچہ جب وہ دوسری مرتبہ انار کا جوس لے کر کے آئے ہیں اور اس بادشاہ سلامت کو دیا جسے مسافر وہ سمجھ رہے تھے، اور جب اس نے بادشاہ نے پیا ہے نوشیروان عادل نے تو بڑا بکھا رہا تھا، وہ اس میں بڑا کھٹا پن بکھا پن تھا، پیا نہیں جا رہا تھا، تو وہ جو تھا وہ سب بگڑ گیا۔ کہنے چچا میاں آپ نے تو کمال کر دیا، آپ تو اتنی تعریف کے پھول باندھ رہے تھے اور ابھی جو ہے آپ کس پیڑ سے اس کو توڑ کے لے آئے، یہ تو بہت خراب ہے، بڑا بکھا رہا ہے۔ تو وہ کہا کہ میں اسی پیڑ سے لایا ہوں، پیڑ نہیں بدلا ہے، لگتا ہے کہ یہاں کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے۔ پرانے تھے، تجربے کار تھے، پڑھے لکھے تھے، تعلق اللہ والے تھے، کہنے لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی نیت بدل گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اچانک اس میں تبدیلی آ گئی۔ تو اس نے بیٹھالا، چچا میاں کیسی بات کر رہے ہیں، ابھی آپ نے ایک گلاس پلایا اور دوسرا گلاس پلایا تو نیت بدل گئی ہے، عجیب آپ فارمولہ بیان کر رہے ہیں۔ کہنے نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہے صحیح کچھ معاملہ۔ خیر کچھ دیر بات ہوتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد اس بادشاہ سلامت نے پھر کہا، جسے وہ مسافر سمجھ رہے تھے کہ مجھے جانا ہے، اگر زحمت نہ ہو تو ایک گلاس اور پلا دے، میں روانہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ گئے، اتنی دیر میں انہوں نے توبہ کر لی، کہا کہ اللہ یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، یہ بات یہ چچا میاں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب میں ایسا قطعی کچھ نہیں کروں گا۔ پھر وہ جب اسی پیڑ سے اس انار کو توڑ کر کے اس کو جوس لائے ہیں، اس کو پلایا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ لطف و مزہ، کوئی بکھا پن نہیں، بہترین لذیذ لذت والا جوس، مزہ آ گیا۔ کہنے لگے کہ بھائی چچا میاں کمال کے آدمی، آپ معلوم ہوتا، ابھی آپ کہہ رہے تھے بادشاہ سلامت کی نیت خراب ہو گئی، اب یہ تو بالکل صحیح ہے۔ کہنے لگتا اس نے توبہ کر لی، لگتا ہے اس نے توبہ کر لی۔ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سی نیت پر انار کے باغ کا جوس جو اتنا لذیذ تھا وہ کھانے لگا۔ ہمارے اعمال کتنے گندے ہیں، ہمارے اخلاق کتنے گندے ہیں، ہمارا معاشرہ کتنا گندا ہے،
آج ہم سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہیں, ایک بھی شادی میں نہ جہیز ہے نہ بارات ہے. ہماری کون سی شادی ایسی ہے جو بغیر جہیز و بارات کی ہوتی ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. کون سی بات ماننے والے ہیں؟ کیا ماننے و چاہنے والے ہیں؟ کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جو بغیر جہیز و بارات کی شادی کر رہا ہو؟ ماننے والے ہیں. کیا ماننے والے ہیں؟ خواہش کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں, چاروں بیٹیوں میں نہ بارات ہے نہ جہیز ہے. کون سی سنت پر عمل کر رہے ہو؟ کس کے دکھاوے پر عمل کر رہے ہو؟ کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ کس دنیا کی چکر میں پڑے ہو؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا, ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے. نکاح کو اتنا آسان کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, ایک صحابی حاضر ہوئے, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, فلاں تم کل نظر نہیں آئے, کل کہاں تھے؟ فرمایا اس صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمارا نکاح تھا. اتنا آسان کر دیا تھا کہ حضور کو بھی خبر نہیں, حضور کو بھی پتہ نہیں کہ حضور کو دعوت دیتے بلاتے پوچھتے یہ خبر نہیں. اتنا آسان کر دیا تھا. آج نکاح اور شادی مشکل, زنا آسان ہو گیا ہماری حرکت کی وجہ سے. آج ہماری اس حرکت کی وجہ سے زنا آسان ہو گیا ہے, شادیاں مشکل ہو گئی. جو جائز ہے وہ مشکل کر دیا اور جو ناجائز ہے اس کو آسان کر دیا. معاشرے کی اس گندگی کا حل کیسے نکلے گا؟ اس کے مجرم ہم اور آپ ہیں. بڑی بڑی شادیاں کر کے اپنی بچیوں کی خوب دولت غبار لٹا کر کے اور خوب خرچ کر کے لوگوں پر ہم بوجھ بن رہے ہیں, مصیبت بن رہے ہیں, زحمت بن رہے ہیں. لڑکیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. لڑکیوں پر ایسا بوجھ پڑ رہا کہ آج لڑکیوں کے رشتے اچھے نہ آنے کی وجہ سے لڑکیاں خود راستے بنا رہی ہیں, باہر کا راستہ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا خود رشتہ طے ہو جائے اور رابطے بنا رہی, اور حد تو یہ ہے کہ غیروں سے بھی رابطہ بنا رہی. کس کے لیے افسوس کی بات ہے؟ یہ ہمارے آپ کے لیے افسوس کی بات ہے. تو بات وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن مجھے اپنے وقت سے بات ختم کرنی تھی, اس لیے لہٰذا میری گزارش ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ ان سب پر ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور یہ سب طے کریں کہ ہم سنت کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. ہماری نکاح شادیاں سنت کے مطابق ہوں گی انشاءاللہ, بغیر جہیز کے بغیر بارات کی ہوں گی. اور یہ نوجوان تو بول ہی نہیں رہا یار, ڈر گیا کیا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ کرو بھائی انشاءاللہ. ہاں چلیے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے کہا تھا 15 منٹ بعد ختم کر دوں گا, مختصر 2 منٹ کی دعا. جزاک اللہ. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم واسکن متعال یا حی یا قیوم حق سقی یا حی یا قیوم حق سقی. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك من نافيا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. آمين. اے اللہ ہم سب بہت گنہگار خطاوار ہیں. اے اللہ ہماری گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. ہم سب پر رحم کے کرم کے خیر کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ جو مدارس کے لائن سے جو کام ہو رہا ہے اس کو قبول فرما دیجیے. خاص طور سے مدرسہ فیض العلوم نے جو قربانی دی ہے, اس کا پہلا اجلاس ہے, اے اللہ اس کی کو قبول فرما دیجیے. آج یہ چھوٹا سے مدرسہ ہے, آپ کے اختیار کی چیز ہے, اس کو اپنی پرسنل جگہ دے دیں اور بہترین جگہ دیں اور آسانی کے ساتھ ایک اچھی بڑی تعمیر اور بڑا کام اللہ کرا دیجیے اور ان کو قبول فرما لیجیے. ان کے کاری کنان میں جو بڑی ابرار ہیں, بڑی ربیع الاسلام ہیں یا ان کے اساتذہ ہیں, ان کو ہمت و طاقت حوصلہ دے دیجیے. اللہ ہمت و طاقت حوصلہ دے دیجیے. اس مدرسے کو ترقیات سے نواز دیجیے. جو اور مدرسے ہیں سب کو ترقیات سے نواز دیجیے. یہ بچے ہیں جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے, اللہ ان کو موت تک قرآن مقدس کو یاد رکھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دیجیے. ان کو ان کے والدین کو قبول فرما دیجیے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی جائز دعاؤں تمناؤں مرادوں کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ.